ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 اور 107۔ ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من سے آیتن آیتوں میں سے، اور ننسیہا یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیرن بہتر اس، منہا اس سے، اور مثلہا یا اس جیسی، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ ما جو ننسخ ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، اور ننسیہا یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیت ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حکم منسوخ کر دیا ہے، یا وہ ان کا جو ہے نا اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر آیت لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہم جو ہے نا جو منسوخ کر دیتے آیت، ہم پھر اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا اس جیسی جس میں حکم کی مزید تشریح کی گئی ہوتی ہے، تفصیل بیان کی گئی ہوتی ہے، ہم پھر وہ آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بہتر ہے، وہ آیت جو ہے نا اس کو پھر رکھتے ہیں۔ اگر کسی میں انہوں نے حکم میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو وہ والی لے آتے ہیں۔ علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لہو واسطے اسی کے ہے، ملک السماوات بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا کوئی اور، من ولی کوئی حامی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی کوئی حامی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ مالک ہے، وہ مالک کائنات ہے، ساری کی ساری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے، کسی کی کوئی جرت نہیں کہ اس کے آگے دم بھی مار سکے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس ساری کائنات کو، اس کے معاملات کو چلا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ بات نہیں سمجھے کہ تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں اور کوئی مددگار نہیں؟ یعنی کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کو ہی اپنا معبود جانیں گے
اور اسی سے ہی اپنی حاجت روائی کی امید رکھیں گے تو پھر ہماری ساری کی ساری امیدیں اسی سے پوری ہوں گی۔ وہی ہمارا حمایتی، ہمارا مددگار اور ہمیں جو ہے نا سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اسی سے مدد طلب کریں گے تو وہ ہماری حاجت روائی کرے گا، اور وہی ہمارے لیے جو ہے نا وہ ولی بھی ہوگا اور ہمارا مددگار بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی ہمیں جو ہے نا فائدہ نہیں دے سکے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھ لے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔